جناب قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں اندر تشریف لے آئیں. اہلا و سہلا مرحبا. حضرت کرسی پہ تشریف لے آئیں. کرسی پہ تشریف لے آئیں. تمام احباب مل کے درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بڑے دنوں سے ایک قرض تھا میرے اوپر جناب ماسٹر لیاقت صاحب کا، تو میں نے کہا آج وہ قرض میں اتار لوں، وگرنہ مجھ سے زیادہ خوبصورت آواز میں پڑھنے والے احباب تشریف فرما ہیں، مگر میں ان سے معذرت خواہ ہوں. تو ابتداً میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں خواتین کے لیے جو میری مائیں بہنیں پردے کی حالت میں میری آواز کو سماعت فرما رہی ہیں. چند ایک معاملات تھے جو انتظامات کو پریشان کر رہے تھے کہ جو ڈیوٹی کے اوپر بچیاں جو مامور ہیں ذرا ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ پروگرام کو خاموشی سے متوجہ ہو کے سنا جائے، گفتگو کے دوران یا نعت خوانی کے دوران باتیں کرنے سے گریز کیا جائے. اس میں ضمناً میں آپ احباب سے بھی ایک بات عرض کر دوں کہ ہم انسان ہیں اور ہماری حیثیت اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہماری جو حیثیت ہے، بات میں جو کرنے لگا ہوں بڑی پتہ کی ہے، بڑے سارے لوگوں کو غصہ بھی لگے گا، لیکن میں ابتداً معذرت کرتا ہوں کہ نعت خوانی کے دوران یا تلاوت کے دوران اگر کوئی بھی بندہ مجلس میں تشریف لے آئے تو براہ کرم نہ نعرہ لگائیں نہ اپنی جگہ سے اٹھیں. ٹھیک ہے، یہ ادب ہے. تو ادب کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ادب جہاں پہ ہوتا ہے وہاں پہ اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، جہاں ادب نہیں ہوتا وہاں پہ پھر جو ہے وہ مشکلات پیدا ہوتی ہیں اور روحانیت جو ہے وہ سلب ہو جاتی ہے. اس لیے جب نعت خوانی ہو رہی ہو یا تلاوت کلام مجید تو پھر ذرا خاموشی سے توجہ کے ساتھ سنا جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ. تمام احباب اپنی اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں. میں بس چند منٹوں میں اپنی حاضری کو مکمل کرتا ہوں. مل کے بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، بزم کونین سجانے
کے لیے آ پائے شمع توحید جلانے کے لیے آ پائے. جن کو میلاد سے مسئلہ ہے نا یہ ان کے لیے ہے. حضور کی ولادت ہوئی تو شرک کے قلعے کما ہو گئے, شرک ختم ہو گیا. چونکہ ولادت کا مطلب ہی ہے کہ شرک نہیں ہے, اللہ تعالیٰ پیدا ہونے سے پاک ہے. تو اس لیے فرمایا بزم کونین سجانے کے لیے آ پائے شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے. اور ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے, ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے, ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے, ساری دنیا کو سنانے کے لیے آ پائے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے, ساری دنیا کو سنانے کے لیے آ پائے. اور قابل غور شعر ہے کہ ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو, ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو آقا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, آپ نے خرید کر انمول کر دیا. ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو ایک مرکز پہ بلانے کے لیے آ پائے. ایک مرکز, کون سا مرکز؟ ایک مرکز پہ بلانے کے لیے آ پائے. کوئی بت کی پوجا کرتا تھا, کوئی ستارہ پرست تھا,
کوئی سورج کو مانتا تھا، پر میرے مصطفیٰ نے لا الہ کی صدا سے ہر انسان کو رب کے کرم پہ اکٹھا کر دیا. ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو ایک مرکز پہ بلانے کے لیے آپ آئے. اور یہ مشہور زمانہ شاعر ساغر صدیقی کا یہ کلام ہے. آخری شعر عرض کرتا ہوں کہ ہم سوئے ہوئے ہیں اور سوئے ہوئے تھے تو حضور ہمیں جگانے کے لیے آئے. فرماتے ہیں کہ چشم بیدار کو اسرار خدائی بخشے، چشم بیدار کو اسرار خدائی بخشے، چشم بیدار کو اسرار خدائی بخشے، سونے والوں کو جگانے کے لیے آپ آئے، سونے والوں کو جگانے کے لیے آپ آئے، سونے والوں کو جگانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ حسن جناب قبلہ قاری زبیر الیاس نقشبندی صاحب جو کہ بہت ہی پیارے انداز کے ساتھ کلام پیش کر رہے تھے، تو آپ نے بھی بہت محبت کا ثبوت دیا ہے کہ بالکل پورے پنڈال سے آواز نہیں آئی. آپ کو بھی مبارکباد دینی چاہیے. اور میں اس مسجد کی انتظامیہ اور سنی تحریک ہمارے بھائی سلیم کمانڈو صاحب کی زیر صدارت جو ٹیم کام کر رہی ہے، اور اسی طرح رانا خالد محمود صاحب ان کے متحد تحریک لبیک کے نوجوان جو کام کر رہے ہیں، تمام کی طرف سے قبلہ علامہ صاحب کو